لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح پہنچے، آپ تک پہنچ جائے، پس اللہ کی حمد بیان کر، تسبیح بیان کر اور اس سے بخشش مانگ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو دیکھ کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس اللہ کی تسبیح بیان کر اس کی حمد کے ساتھ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ سورۃ النصر ہے، مکہ کی فتح کے متعلق ہے، مگر علم بہت گہری چیز ہے. اس کو سمجھنا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے کہ ہے کیا. ظاہری طور پہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب اللہ کی مدد پہنچ جائے اور فتح مل جائے، پھر تو اللہ کی حمد بھی بیان کر، تسبیح بھی کر، استغفار بھی کر. تو خود دیکھے گا کہ لوگ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو گئے. کبھی اکا دکا لوگ اسلام میں آتے تھے، کب فوجوں کی فوجیں اسلام میں آئیں گی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہوں. یہ تو دیکھ اس موقع پہ تُنے جب فتح مل جائے. یہ اسلام کا قاعدہ بنایا گیا کہ جب بھی مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو وہ سورۃ النصر پڑھتے تھے وہاں جا کے، اور 8 رکعت شکرانے کے پڑھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا یہ سورت بھی آئی اور 8 رکعت پڑھی. مسلمانوں، اللہ کی نعمت ملے تو نافرمانی نہیں کرنی، شکر کرنا ہے. خوشی ملے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ سے بغاوت نہیں کرنی. ہماری خوشی کا موقع آ جائے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھول جاتا ہے. شادی آ جائے، فنکشن آ جائے، سیر و تفریح پہ چلے جائیں، دوست اکٹھے ہو جائیں، گل گپاڑا شروع ہو جائے، بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ کی مدد کی ہے، فتح ملے آپ کو. اور دیکھو وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو دیکھے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، قافلے در قافلے، بڑے بڑے گروہ اسلام میں داخل ہوں. مکہ کی فتح پہ تو لوگ اس کے بعد یوں مسلمان ہوئے کہ منظر ہی بدل گیا. مگر یہ سورت ترجمے میں نے بھی ایسے ہی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر کو جمع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے سابقون الاولون کو جمع کریں. جماعتوں میں، محلوں میں، خاندانوں میں کچھ دین میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، آغاز کرنے والے ہوتے ہیں، مگر گردش زمانہ ان کو بھلا دیتی ہے اور لوگ بھی ان کو بھلا دیتے ہیں کہ کام کا آغاز کرنے والے کون تھے. مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کی الگ میٹنگ کرتے تھے.
کہ یہ فاتح ہیں, ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے, کفر کا خاتمہ ہوا ہے, ابو جہل کٹا ہے, ہم نے ان کو بھلانا نہیں ہے. تو کبھی بھی اپنے محسنین کو بھلاتے نہیں ہیں. تو بدر والوں کو جمع کرتے, تو ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی بلا لیتے ہیں. تو بدریوں نے آپ سے کہا کہ اس کی عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں, ہم بھی لے آیا کریں گے, آپ کسی اور کو نہیں آنے دیتے اور اس بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور پھر ایک دن بدر والوں کو بلایا, اور سیدنا عبداللہ بن عباس بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ ان سے پوچھنے لگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارا سورۃ النصر کے بارے میں کیا تم اس کو سمجھتے ہو, اذا جاء نصر اللہ. تو سب نے کہا اس میں مکہ کے فتح کی بشارت ہے, اللہ کی مدد کی بات ہے, اللہ کی فتح کی بات ہے, اس میں استغفار اور توبہ کی باتیں ہیں, اللہ کی حمد کی باتیں. کچھ نے جواب دیا اور کچھ خاموش ہوئے. تو جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ, واللہ وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں کو دین آتا ہے. عبداللہ بن عمر نے جب کہا نا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بیٹے نے کہ مجھے سوال کا جواب آتا تھا مگر بڑوں کی تمیز کی وجہ سے, ان کے ادب کی وجہ سے میں بولا نہیں. آپ نے پوچھا تھا نا مسلمان کی مثال کس درخت کی ہے, تو کھجور تھا وہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے جواب آتا تھا مگر بڑے بیٹھے تھے تعظیم کی وجہ سے چپ. تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر تو جواب دے دیتا نا مجھے کتنا مال مل جاتا, اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا لوگوں میں کھڑے ہو کے کہتا کہ یہ سوال کا جواب ہے. ہمارے بچوں کو جنرل نالج بہت ہے, دنیا کی معلومات بہت ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو, مسلمانوں کو دین کا علم عطا فرمائے. اصحاب بدر بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا بات ہے اس صورت میں. تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے, آپ کے فوت ہونے کی خبر ہے اس صورت میں. کیونکہ فتح کے بعد, غلبے کے بعد, اللہ کی مدد کے بعد آپ کا کام مکمل ہو چکا تھا. تو یہ علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے. تو حضرت عمر نے کہا تم صحیح کہتے ہو, میں بھی اس صورت کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صورت فتح کی ہے, مگر اس میں پیغام تھا کہ جو کام اللہ نے آپ کو دیا وہ پورا ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر پڑھنے لگے اور رونے لگے. لوگوں نے کہا امیر آپ کیوں روتے ہیں, اللہ کے نبی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس آیت پہ کیوں روتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج دے دیا, کمال دے دیا, جو کام آپ نے کرنا تھا وہ ہو چکا, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ رہیں گے نہیں. ہم بظاہر تو یہ صورت, یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی ہے یوم اکملت لکم دینکم, ہم اس دن کو یاد رکھتے, اس کو عید کے طور پہ مناتے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے دن یاد ہے, یہ عرفہ کا دن تھا, 9 ذی الحجہ تھا, مگر ساتھ اپنے بارے میں رونے لگے. کہتے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا, جو اللہ نے ذمہ داری دی تھی وہ کمال کو پہنچ گئی, اللہ نے آپ کو پورا عروج دے دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری مکمل ہو چکی. وہ باتوں کو پرکھتے تھے, جانچتے تھے. اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ النصر نازل ہوئی تو پھر آپ کا معمول بدل گیا. بہت اللہ کی تعریف کرتے تھے, عام استغفار کرتے تھے. کتنی روایتوں میں آپ نے پڑھا کہ ایک مجلس میں بیٹھے 100 دفعہ استغفار پڑھ جاتے تھے. بیٹھے بیٹھے لوگوں میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار پڑھ جاتے. اس کے بعد تو اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا, میں نے کوئی نماز ایسی دیکھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں کثرت میں رکوع اور سجدے میں یہ نہ کہتے ہوں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. فسبح بحمد ربک واستغفر کا خلاصہ کیا نکالا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ہمارے لوگ سبحان ربی الاعلی بھی پڑھنا چاہیے, سبحان ربی العظیم بھی پڑھنا چاہیے, مگر یہ پڑھنے والے کتنے رکوع اور سجدے میں؟
اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، اس سورت کے نزول کے بعد میں نے کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس کے رکوع اور سجدے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ یا کثرت کے ساتھ اے اللہ ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ساری حمد تیرے لیے، ساری پاکیزگی تیرے لیے، اے اللہ تو بخش دے۔ کیا دعا ہے، کیا زبردست دعا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے اللہ تو پاک ہے نا، ساری تعریف ببی حمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے، سبحانک، پاکیزگی تیرے لیے۔ اللہم ربنا، ہم دعا میں ایک دفعہ یا اللہم کہتے ہیں یا ربنا کہتے ہیں، ایک ہی دعا میں دونوں لفظ ہیں، سبحانک اللہم بھی ہے اور ربنا بھی ہے، ببی حمدک، ساری حمد ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اللہم اغفر لی، سجدے میں پڑا ہو بندہ اور ناک رگڑتا ہو اور پیشانی اللہ کے سامنے رکھی ہو، اور کیا منظر ہو کہ اللہم اغفر لی، بخش دے۔ پھر وہی کہوں گا، نماز کا لطف اس کو ملتا ہے جس کو ترجمہ آتا ہو، نماز کا لطف اسے ملتا ہے جس کی توجہ ہو، نماز کا لطف اسے آتا ہے جس کی خشیت ہو، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حاضری ہو۔ تو کہتے ہیں کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کہتی میں سنتی تھی سجدوں میں، رکوع میں یہ آواز آتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب، طبیعت اس کے بعد بدلنے لگی۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے ہیں، محرم درمیان میں گزرا سفر میں، تو سفر کا ایک مہینہ کچھ صحت رہی ہے۔ 29 سفر کو بقیع میں گئے، واپسی میں کہتے ہیں کہ سر درد شروع ہو گیا 29 سفر کو۔ پھر یہ سر درد ختم نہیں ہوا، واپس آئے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو نصیحتیں کرنے لگ گئے۔ واللہ ایسا دعوت کا کام تھا، شدید بیماری میں، شدید بخار میں، مرض الموت۔ محدثین اور حدیثوں میں اس بیماری کا نام کیا ہے؟ مرض الموت۔ یہ وہ مرض تھی جو موت کے ساتھ تھی۔ کہتے ہیں جب بیمار ہوئے تو وفات ہو گئی۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ مرض الموت۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوتے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اس بیماری میں بھی ہم دعا کرتے تھے، اور آپ جواب میں کیا کہتے تھے؟ پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، کہ میں تو اونچے دوست کی طرف جا رہا ہوں، اب شفا کی دعاؤں کا وقت نہیں ہے، ہم آپ کی شفا کی دعا کرتے اور آپ آگے سے پکارتے تھے پھر رفیق الاعلی، میں تو اونچے دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ تو 29 سفر کو واپس آئے اور اپنے صحابہ کو خطبہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دن اسی وقت دیکھ سکے۔ بہت سارے صحابی کہتے ہیں ہم نے آخری خطبہ آپ کا 29 سفر کو سنا، ہمیں جمع کر دیا اور فرمانے لگے میں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، یعنی دنیا کا وقت اب ختم ہو گیا، اب ملاقات کا وقت کہاں ہے؟ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ بڑی بشارتیں دیتے تھے، انصار کو تسلیاں دے گئے، انصار تم پہ ترجیح دی جائے گی، لوگوں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی، تمہیں پیچھے رکھا جائے گا، تم صبر کرنا، حتیٰ کہ تمہاری اور میری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض پہ ہوگی۔ تو اس سب سے بڑا جو اجتماعی خطبہ دیا، ایسی باتیں کی اس میں صحابہ کہتے ہیں، اور پھر کہا میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تم پہ فراخ کر دی جائے گی، تم دنیا میں دھس جاؤ گے، تم دنیا دار ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے، اور میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا لینا کہ میری قبر کی پرستش کرو۔ ایک روایت میں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں کیا فرما رہے تھے؟ آج تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دن کیسے دن تھے، کیونکہ علم نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، رسمیں زیادہ ہیں، رواج زیادہ ہیں، سنی سنائی باتیں زیادہ ہیں، میڈیا بھی متاثر ہے
موجودہ حالات سے کوئی صحیح بخاری نہیں کھولتا جس کی درجنوں حدیثیں، ایک دو نہیں درجنوں حدیثیں صرف ان ایام کے اوپر ہے. متفق علیہ حدیثیں نکال لیں گے بخاری مسلم کی تو سفر کے آخری دن سے لے کے ربیع الاول کی 12 تک کی ایک تاریخ ہے ہمارے پاس. ہر دن کیا ہوا، ہر دن کیا ہوا، صحابہ کا صدمہ کتنا تھا، صحابہ کا غم کتنا تھا، مدینے کی پریشانی کیا تھی ان دنوں کے اندر. اتنے مشکل حالات مدینے نے کبھی جنگوں میں نہیں دیکھے جو یہ 13-14 دن صحابہ کرام کہتے ہم نے گزارے، اس سے مشکل دن نہیں تھے. اور مسلمانوں سے پوچھو یہاں منظر ہی کچھ اور ہے، یہاں کی صبح و شام ہی کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کر رہے ہیں، حدیثوں میں لکھا گیا کچھ اور ہے، اور مسلمان کچھ کا کچھ کیے جا رہے ہیں. تو اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ لعنت کرے، ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ. میں ڈرتا ہوں کہ تم میری قبر کی پوجا نہ شروع کر دو، اس کی پرستش نہ شروع کر دو، اس کو بت نہ بنا لو. اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو کھلا رکھا جاتا، مگر آپ کی وفات کے ساتھ ہی آپ کی قبر کو بند کر دیا گیا. اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجمعین، ان تینوں کی قبروں میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے. جو کہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کے آیا ہوں وہ بالکل ایسے خام خواہ کی بات کرتا ہے. صدیاں ہو گئیں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے. وہ جب سوراخوں سے بھی دیکھتے تو آگے دیوار ہی دکھتی ہے، سبز پردہ ہی اندر دکھتا ہے جو اس دیوار پہ لگا ہوا ہے. قبروں کو اماں جی کہتی یہ آج کی باتیں نہیں، یہ باتیں 1400 سال پہلے طے کر دی گئیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر پہ لوگ عبادت کریں گے آپ کی قبر لوگوں کی طرح کھلی رکھی جاتی. مگر آپ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ایسے میری قبر پہ عبادت کرو گے، ایسے اس کی پوجا کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ. یہاں مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، میں کسی فرقہ واریت کی دعوت نہیں دے رہا، میں کسی اختلاف کی دعوت نہیں دے رہا، مگر میں ایک عقیدے کی بات پوچھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو کائنات میں سب سے بڑا ہے، یہاں تو عام قبروں پہ بھی جائیں تو کیا منظر ہے؟ نہ کوئی سجدہ کرنے کو غلط سمجھتا ہے، نہ کوئی رکوع کرنے کو غلط سمجھتا ہے. بڑی بڑی قبروں پہ جائیں تو دروازے چھوٹے رکھے جاتے ہیں. ان سے پوچھو اس کی کیا حکمت ہے تو کہتے ہیں جو آئے سر جھکا کے آئے، جو آئے سر جھکا کے جائے. یہ ہو رہا ہے. اور میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر پہ یہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سعودیہ کے علماء کو، ان کے حکمرانوں کو اس بات کی بہت بہتر جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے آج تک اس کی حفاظت کی ہے. لڑتے نہیں کسی سے مگر سمجھاتے سب سے کہ دعا کو کرنا چاہے نا وہ قبلے کی طرف منہ کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعا کرو. تو خیر میں اپنے موضوع پہ رہوں تو بڑے مشکل دن تھے، صحابہ کو وصیت کی، نصیحت کی. اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے گھر میں تھے رضی اللہ عنہا. بخار چڑھتا جاتا تھا، اتنا کو بخار. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کے ماتھے پہ پٹی تھی پانی کی پٹیاں کرتے تھے، پانی بھی پاس پڑا تھا، آخری دن تھے، اور پانی میں کٹورے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے. ایسی گھبراہٹ تھی، ایسی گھبراہٹ تھی. تو اماں جی کہتی کہ سیدہ میمونہ کے گھر میں تھے تو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا. تو سب امہات المومنین کو جمع کیا اور کہا اگر تم پسند کرو تو میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلا جاؤں، یعنی میں اب کسی کے گھر روز نہیں آ سکوں گا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اتنی بیماری تھی. تو سب نے خوشی سے کہا کہ آپ جہاں پسند کریں. تو اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا فضل بن عباس آئے اور سیدنا علی المرتضیٰ آئے، یہ دو لوگ تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا شروع کیا اور آپ سے چلا نہیں گیا.
اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اس حال میں میرے حجرے میں لے گئے کہ دونوں کے کندھوں پہ آپ کے بازو تھے، اور آپ سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر سے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں آ رہے تھے، آپ کا قدم اٹھتا نہیں تھا، آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اور کہتی پاؤں کے نشان زمین پہ پڑ رہے تھے۔ اس حال میں گھر میں آئے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بخار تھا، اور پانی کے ساتھ پٹی تھی ماتھے پہ، اس پٹی کے اوپر سے بخار آتا تھا، اتنی تپش۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی بیماری تو کسی کی نہیں دیکھی، اتنا بخار تو میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو کہا ہاں مجھے دوہرا بخار ہوتا ہے، تم لوگوں کو ایک بخار ہوتا ہے، مجھے دگنا بخار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی کہتے دگنا، اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی اس کا دگنا دے گا بیماریوں سے۔ اور اسی موقع پہ کہا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ اور ایک جگہ کہا بخار کو گالی نہ دو، یہ تو گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے بھٹی میل کو جلاتی ہے۔ ہمارے تو ذرا سا مسئلہ بن جائے شکوے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو لڑائیاں، وہاں ایسا نہیں تھا۔ اس وقت میں بھی کہتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کہا میرے نبی کے کیا گناہ تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے ختم کیے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں کوئی گناہ، مگر فرماتا ہے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ کیفیت اما جی عائشہ کے گھر آگے رضی اللہ عنہ۔ ام الفضل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جمعرات کے دن آخری مغرب پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں رضی اللہ عنہ، جمعرات کی عشاء سے لے کے پیر کی فجر تک 17 نمازیں آپ کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کراتے تھے۔ تو سیدہ ام الفضل کہتی ہیں آخری نماز جمعرات کی مغرب کی ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی، آپ نے سورۃ المرسلات پڑھی تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی، ہم نے مغرب کی نماز آخری پڑھی۔ یہاں تو لوگوں کو خوشیاں سوجی نہیں دنوں میں، مار کو شہروں میں ٹکانی خوشیوں کا، کسی جھنڈی بتی کی کو جگہ نہیں بچتی۔ ان کو کیا پتا کہ مدینے کا ماحول کیا تھا اور مدینے کی چیزیں کیا تھی۔ مدت گزری، ابن عباس بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے کہا جمعرات کیا ہے؟ کہ تمہیں کیا معلوم کہ جمعرات کیا ہے؟ اسی دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت آئی تھی، اور اتنا روئے کہ کنکریاں تر ہو گئیں، سنگریزے جہاں بیٹھے تھے نا، جہاں پتھر تھے زمین پہ، وہ بھیگ گئے۔ کہ تم مجھ سے جمعرات پوچھتا، تجھے کیا پتا جمعرات کیا؟ یہ جمعرات کا دن تو تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، شدت آ گئی، اور آپ نے خطبہ دیا تھا کہ مشرکین کو جزیرت العرب سے نکال دینا۔ میں سوچتا ہوں بیماری ایسی تھی کہ بخار دگنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ لحاف کے باہر سے، چادر کے باہر سے مجھے گرمی آتی تھی، ایسا بخار تھا، مگر دعوت کا ایسا کام تھا، اس موقع پہ بھی کہتے ہیں مشرکین کو جزیرت العرب سے نکال دینا۔ میرے بعد بھی ایلچیوں کی، سفیروں کی وہی تکریم عزت کرنا جو میں کرتا ہوں۔ جو سفیر تمہارے پاس کسی علاقے سے آئے، کوئی ایلچی آئے، کسی کا نمائندہ آئے، جس طرح میں اس کی مہمان نوازی تکریم کرتا ہوں، اس کا حق بجا لاتا ہوں، میرے بعد اس کو کرنا۔ اور تیسری بات پھر وہی کہی، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور بعد میں یہ آتا ہے کہ اس موقع پہ کہا، ورنہ وہ پیر کی فجر میں کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بہت لیتے ہیں، مرد کیا ایسے ایسے فیشن کر کے عورتیں آج کل نعتیں پڑھ رہی ہیں اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو تو صحیح تم بنے کیا ہو اور کر کیا رہے ہو، نام کس کا لے رہے ہو اور کردار کیا ہے۔ اشتہار عورتوں کے چھپتے ہیں پوری رنگینیوں کے ساتھ،
شان مصطفیٰ بیان ہوگی، ذکر مصطفیٰ بیان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا مت کریں، یہ تعلیم نہیں ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. آج فجر میں لوگ غیر حاضر ہوں گے، آج جمعے کی نماز میں لوگ غیر حاضر ہوں گے. باہر کسی نے نالی کے اوپر چڑیا گھر بنایا ہوگا، سارے زرافے شیر چیتے جمع کیے ہوں گے. کسی نے کوئی پہاڑی پتھروں سے بنائی ہوگی، کسی نے کوئی بچوں کے کھلونے بلڈوزر ٹریکٹر ٹرالیاں جمع کی ہوں گی. اور اس کا کیا نام ہوگا؟ کچھ بھی دے لیں. میں یہ کہتا ہوں اگر دین ہے تو 100% اجازت ہے، اگر اس کی دلیل ہے تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. اگر دلیل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کیا اسلام مکمل نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ چھپا کے گئے ہیں؟ کیا خلفاء راشدین کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دن آئیں گے؟ جو دن ربیع الاول کے موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ تذکرہ تو صحیح بخاری کرے گی. سب سے حدیث کی بڑی کتاب صحیح البخاری ربیع الاول کا ایک ایک دن ایک ایک نماز بیان کرتی ہے. اور اتنا بڑا مرحلہ آئے اور اس کو چھپا کے چلے جائیں. بہت سارے تو اس کو ہی نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. ہمارے نہیں مانتے، کہنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے انک میتم وانہم میتون، بے شک آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئی. لفظ موت کا، وفات کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس زمین پہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سے بڑی کوئی بات کر سکتا ہے؟ والضحیٰ پڑھتے ہیں، واللیل پڑھتے ہیں، یہ سارا پڑھتے ہیں. قرآن میں یاسین لکھا ہے، طٰہٰ لکھا ہے، یہ سب پڑھتے ہیں. انک میتم وانہم میتون بھی تو اسی قرآن میں لکھا ہے. جو دل چاہتا ہے مزمل بھی پڑھ لیتے ہیں، مدثر بھی پڑھ لیتے ہیں، نعتوں بھی پڑھ لیتے ہیں. جہاں یہ لکھا ہے اس کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کو کہیں سے پڑھ لیتے ہیں، کہیں سے چھوڑ دیتے ہیں. تو بڑے شدید دن تھے، بہت شدید دن تھے. تو اتنا روئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کنکریاں گیلی ہو گئی. 29 سفر سے، بقی سے یہ سفر شروع ہوا بخار کا اور چلتا چلا گیا. مغرب کی نماز پڑھی تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ایک روٹین تھی کہ وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال نے آ کے کہا نماز کا وقت. یا اللہ، آج ہی میں نے موبائل پہ صبح میسج آیا، عجیب ہی میسج تھا. کہنے لگا لوگوں کی باتیں موبائل پہ فون آئے تو وائبریشن بھی سن لیتے ہو، اور اذان سپیکروں میں بھی ہوئے تو تمہیں سنائی نہیں دیتی، اور آواز بند ہو موبائل کی، صرف وائبریشن ہو جائے تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کسی کا پیغام آ گیا. اللہ کی اذان سپیکروں میں گونجتی تمہیں پتہ نہیں لگتا. بندہ بندے کو بلائے، بندہ بندے کو کال کرے، آواز نہ آئے، صرف وائبریشن ہو، وائبریشن بھی تمہیں بتا دیتی کہ پیغام آ گیا، اور فون سن لیتے ہو وائبریشن کے اوپر. اور اذانوں کے اوپر مسجدوں میں جانے والے کتنے؟ فون کی کال لازمی اٹینڈ کریں گے، اور اللہ کی باتیں. تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے کہا ابو بکر سے کہو جماعت کراؤ. سیدنا ابو بکر سے کہو جماعت کراؤ. تو اماں جی عائشہ آگے بڑی رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ایک نرم آدمی ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی نرمی عطا فرما. کہنے لگے کہ وہ تو ایک رقیق القلب آدمی ہے، نرم آدمی. جب آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور لوگ ان کا قرآن سن نہیں سکیں گے، وہ مصلی پہ کھڑے ہونا برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ نے کہا ابو بکر سے کو جماعت کرائیں. تو اماں جی سمجھی کہ یہ میرے ابا جی کا مسئلہ ہے. یہاں تو آج تک مسئلہ ہے کہ خلیفہ کس نے بننا تھا، اپنی زندگی میں کھڑا کر کے گئے، اپنی زندگی میں اپنی امامت پہ کھڑا کر کے گئے، اور مسلمانوں کو یہ بتا گئے کہ جو مصلی کا امام ہوتا ہے خلافت کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے. جو مسلمانوں کی جماعت کراتا ہے ان کے معاشرے کا امام بھی وہی ہوتا ہے.
یہاں مسجد کے امام اور ہیں اور پارلیمنٹ کے حکمران. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جو مسلح پہ کھڑا کیا جائے گا اقتدار کا سلطہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. تو اماں جی نے کہا کہ شاید میں کہہ رہی ہوں, تو بندہ کہتا نا میں نہ کسی اور کو کہوں. سیدہ حفصہ سے کہا رضی اللہ عنہ, آپ اللہ کے نبی سے کہیں کہ حضرت عمر کو کہیں جماعت کرائیں. ابو بکر میرے بابا بہت نرم دل آدمی, وہ جب مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن سنا نہیں سکیں گے. نرم آدمی, رو پڑیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی دیکھ کے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ مانا, کہا جی ابو بکر تو نرم آدمی ہے, آپ سیدنا عمر میرے ابا جی کو کہیں, وہ جماعت کرا دیں گے. کہا تم تو ایسے ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والی عورتیں تھیں. وہ جو عورت نے اکٹھی کی تھی جو اختلاف کرنے والی عورتیں تھیں, تم تو اس طرح کا اختلاف کرنے لگی. ابو بکر سے کو جماعت کرائیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کی. کیا نماز کا ذوق تھا. انہوں نے جماعت شروع کروا دی خود ہی کہہ کے, اور خود ہی 2 بندوں کو بلایا کہ مجھے مسجد میں لے چلو. پہلے اٹھا نہیں جا رہا, کہتے ہیں کہ مجھے دشواری ہے, مجھے ایک گھر میں قیام کرنے دو. سیدنا بلال کو کہا کہ جاؤ کہو ابو بکر کو پیغام دو کہ جماعت کرائیں. جب جماعت شروع ہوئی تو رہا نہیں گیا. جب جماعت کی آواز سنی, گھر تو ساتھ تھا, حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور محراب و منبر میں فرق کتنا تھا, جتنا اس ستون میں فرق ہو اتنا تو فاصلہ ہے. ریاض الجنہ ہی ہے نا, حجرے اور منبر کے درمیان سارا ریاض الجنہ ہی ہے. تو کہا مجھے لے چلو. 2 بندوں کے سہارے پہ اسی طرح پھر پاؤں گھسٹتے مسجد میں. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہونے لگے, کہا نہیں نہیں, ان کو اپنے دائیں طرف کر لیا, خود ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق کو اپنے کیا اس طرف دائیں طرف, اور آپ ان کے بائیں بیٹھ گئے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے. جماعت اللہ کے نبی کرانے لگ گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے اور مسلمان پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتدا کرنے لگے. یہ منظر تھا. خطبے دیے لوگوں کو. ایک خطبہ اور سناتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے کیا. آپ نے خطبہ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت کو اختیار کر لے. اللہ نے اختیار دیا کہ جو مرضی اختیار کر لے, اور بندے نے آخرت اختیار کر لی. اللہ کی محبت آخرت اختیار کر لی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کے رونے لگے. او بھائی, جس طرح میں نے کہا حضرت عمر کو سمجھ آئی, ابو بکر صدیق کو سمجھ آئی. یہ سمجھنے کے لیے ایمان بڑا چاہیے. ہر بات ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. ابو سعید کہنے لگے میں نے اپنے دل میں خیال کیا اس بزرگ کو کیا ہوا, اس بڈھے کو کیا ہوا, رونے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا وہ دنیا کی زندگی اختیار کر لے یا آخرت کی نعمتیں لے لے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آخرت کی نعمتیں لیتے ہیں, اس میں رونے کی کیا بات, یہ تو ایک اچھی بات ہے. کہنے لگے بعد میں مجھے پتا لگا کہ ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق تھے. وہ بندے تو اللہ کے نبی خود تھے اور آخرت تو آپ کی موت تھی. اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے روئے مت. یہاں تو خوشیاں بڑیاں چل رہی ہیں نا, روئے مت, یہ دن تھے. کسی نے بھی اپنی محبت ہمدردی اور مال کے ساتھ مجھ پہ احسان کیا تو ابو بکر وہ آپ ہیں. میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر آپ کے. میں دنیا میں اگر کسی کو دوست بناتا, خلیل بناتا تو آپ کو بنا لیتا, مگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا. میری جانی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی. اگر دنیا میں کسی کو خلیل ڈکلیئر کرتا تو میں آپ کو کرتا, مگر اللہ نے مجھے اپنی خلیل بنا دیا. سب کے دروازے مسجد سے بند کر دیے جائیں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے. آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو باب ابو بکر صدیق آپ کو مل جائے گا رضی اللہ عنہ.
آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ پرنالہ تو سیدنا عمر فاروق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حضرت عباس کو کہا تھا لگائیں گے، اللہ کے نبی نے لگایا تھا، اس کی نشانی آج بھی آپ کو ملے گی۔ آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا ہے، کہ سب کے دروازے، سب کے رستے مسجد نبوی سے بند کر دینا، کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ نہیں کھلے گا، مسجد کے دروازے سے آئیں گے، ہاں الا ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، یہ ڈائریکٹ اپنے گھر سے مسجد میں آئیں گے۔ یہ دن چل رہے تھے، مرض بڑھتا چلا جا رہا تھا، شدت ہو رہی تھی۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ جیسی بیماری میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، میں نے کسی کو ایسی بیماری میں دیکھا نہیں۔ کہا فاطمہ کو بلاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کبھی ان کے گھر جاتے، کبھی ان کو بلاتے، جگر کا ٹکڑا تھے۔ کیا مثالی محبت ہے بیٹی اور باپ کی۔ باپ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، کیا رشتہ، کیا منظر ہوگا۔ آ گئیں تو کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، پھر قریب کر کے آہستہ سے کچھ کہا، ہنس پڑی۔ اما جی عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ فاطمہ آپ سے کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو افشا نہیں کروں گی، میں نہیں بتاؤں گی کہ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی کی مجھ سے بات ہے، اگر کرنی ہوتی سب کے سامنے کرتے، اگر صرف اسپیشل مجھ سے کی ہے تو میں کیوں بتاؤں۔ وہ اللہ کے نبی کے اولاد اور رشتوں کے باوجود بھی کمٹمنٹ کے پابند تھے، اطاعت کے پابند تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، رخصت ہو گئے۔ تو اما جی عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ فاطمہ جو حق تیرا میرے اوپر ہے، بیٹی ہو تم میری، میں اس حق کا واسطہ دے کے کہتی ہوں بتاؤ بات کیا ہوئی تھی۔ کہنے لگی پہلے مجھے بلایا اور کہا کہ اس مرض کے اندر میری وفات ہو جائے گی۔ میں رو پڑی، کہا کہ یہ جو دن ہے نا اسی میں میری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں روئی تو مجھے قریب کیا، کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آؤ گی۔ 6 مہینے لگے ہیں، ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور رمضان المبارک میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی، صرف 6 مہینے کا وقفہ ہے۔ اور تم مومنوں کی سردار ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ میں ہنس پڑی۔ کمال۔ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آخری وقت میں آئیں اس 12 ربیع الاول کے دن، ان کو کیا پتا کہ سیدہ فاطمہ کا کیا حال تھا اس وقت۔ کہہ رہی تھی ہائے ابا جی آپ کی تکلیف، ہائے ابا جی، جس طرح ایک اولاد کہتی ہے ابا جان آپ کی تکلیف، میری بے بسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ جو تکلیف اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزاع کا منظر دیکھ کے، موت کی سختی دیکھ کے، مجھے پھر دنیا میں کسی کے اوپر بھی نزاع کا وقت آئے تو میں اس کو برا نہیں جانتی کہ کوئی بری بات ہے کہ موت کی سختی۔ ہمارے تو کہتے ہیں نا بندہ گنہگار ہے اس کا کہ جان نکل دی، کہ میں نے اللہ کے نبی کا منظر اپنے گھر میں دیکھا تھا، اس کے بعد میں کسی کے اس موت کے وقت کو برا نہیں جانتی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جب خبر آئی تو کیا کہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بابا آپ اللہ کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو گیا، ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل امی کو دیں گے۔ انس سے کہنے لگی رضی اللہ عنہ خادم تھے، بھائی کی طرح تھے، 10 سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھا، پتلا منگو۔ کہ انس تیرے دل میں ہمت ہو گئی کہ تو اللہ کے نبی کی میت کے اوپر مٹی ڈال دے، تیرے دل نے گوارا کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ نہ پوچھتی انس رضی اللہ عنہ، انس تیرے دل کو کچھ ہوا نہیں جب تو نے اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی، آپ کی میت پہ مٹی ڈالی، تیرے دل کو کچھ نہیں ہوا؟ کہتی ہیں آپ
اللہ کے پاس چلے گئے ملاقات کے لیے، جنت الفردوس میں آپ کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اے بابا میں آپ کی موت کی خبر جبرائیل امی کو، جس طرح کوئی بڑا مان نہیں ہوتا، میں جبرائیل امی کو آپ کی موت سے آگاہ کروں گی۔ یہ منظر تھے اس وقت۔ اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، یہ پیر کا دن تو جو تھا نا، اس کی فجر کبھی چادر اوپر لیتے تھے، کبھی نیچے اتارتے تھے، چہرہ ڈھانپتے کبھی نیچے، اور کٹورے پہ ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ پھیرتے، ایسی تلخی تھی۔ اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پہ بہت بڑی تھی، میرا گھر تھا، کیا خوش نصیبی، میری باری تھی، اور میری ہستی اور میری ٹھوری کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، آپ نے میرے سینے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور اسی حال میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ وہ اپنا بیان کرتی ہیں، کہتی کہ لوگ بھی آتے تھے، ملتے تھے، میرا بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا نہیں جا رہا تھا، خاموش تھے اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا تمہیں مسواک کرنی ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا مسواک ادھر دو، ان سے مسواک لی، کہتے میں نے اچھی طرح اس کو چھاڑا، پھر اپنے دانتوں سے نرم کیا کہ آپ سے ہوگی نہیں، خود اس کو چبایا، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا، مسواک دی۔ کہتی اتنے عمدہ طریقے سے مسواک کی زندگی میں اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس اہتمام سے مسواک کرتے نہیں دیکھا جو اس وقت دیکھا۔ یہ آخری عمل کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، موت بڑی سخت ہے، کہتے ہاتھ اوپر تھا اور پھر نیچے آ گیا، مسواک کی اور ہاتھ اوپر کیا اور کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بہت ہیں، موت کی سختیاں بہت ہیں، اور ہاتھ نیچے آ گیا۔ یہ اماں جی عائشہ بیان کرتی رضی اللہ عنہ۔ تو میں فجر کی بات کر رہا تھا، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سوموار کی فجر تھی، 12 ربیع الاول کی فجر تھی، جب توپوں کی سلامی ہوتی ہے نا، اس فجر کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ انس کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جماعت شروع کرائی، آپ کی زندگی کی آخری وہ نماز تھی جو آپ نے اس دنیا میں دیکھی، تو آپ نے پردہ ہٹایا۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی خوشی ہماری ایسی خوشی زندگی میں ہمیں کبھی روئے زمین پہ نہیں ملی جب آپ کا چہرہ انور ہم نے آپ کا دیکھا، چمکتا چہرہ پردے سے دیکھا، کہتے ایسی خوشی ہوئی کہ ہمیں لگا کہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی اس خوشی کی وجہ سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا نہیں، نماز جاری رکھو، اٹھ کے نہیں جا سکے، اور اس وقت کہا الصلاۃ الصلاۃ، آخری وصیت اس امت کو کیا کر کے گئے؟ نماز نماز، سارا کچھ یاد ہے سوائے نماز کے۔ وما ملکت ایمانکم، جو نوکر تمہارے ہیں، جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، آخری وصیت ہمیں فرما کے گئے۔ اور آخری دنوں میں فرماتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ، خیبر میں جو یہودن نے مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر آج بھی اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، میری رگیں جہاں کٹی جا رہی، میری شارگ اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے، جو اس یہودن نے مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر اب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے وہ تھا جب مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس سے بڑا خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا۔ اور دنیا کا سب سے تاریک دن، دنیا کا سب سے بوجھل دن، دنیا کا سب سے بڑا صدمے کا دن ہمارے لیے 12 ربیع الاول تھا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کی خبر آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نہیں نکلے، حضرت عثمان خاموش ہو گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا لی، کہا جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔
وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، ہمارے بھی بڑے یہی کہتے ہیں، وہ تو وصال ہے جی، ملاقات ہے. ہمارے لوگ بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں وہ ملاقات ہے. تو سیدنا عمر فاروق بھی کہہ رہے تھے وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے، واپس آئیں گے اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، ان کے ہاتھ بھی اللہ کے نبی کاٹ دیں گے، ان کے پاؤں بھی اللہ کے نبی کاٹ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کہا آپ فوت ہو گئے میں گردن اتار دوں، اس غصے میں تھے. صحابہ پہ سکتہ، مدینے کا منظر، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے کھڑے کیے. سیدنا ابو بکر صدیق دور تھے، اپنے دور والے گھر میں تھے، وہاں سے تشریف لایا، آ کے اپنی سواری کو باندھا، کسی سے بات نہیں کی، سیدھا حجرہ میں گئے رضی اللہ عنہ. یمنی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوڑی ہوئی تھی. کیا منظر ہوگا اندازہ کیجئے. چہرے سے چادر ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، کس قدر صدمہ ہوگا کیا، مگر اس وقت امت کو سنبھالنا تھا. باہر آئے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے سنا، ان کو چھوڑا، لوگوں کو کہا میرے قریب جمع ہو جاؤ. خطبہ پڑھا اور خطبے میں کہا سنو لوگوں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہوا حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. اور سنو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ فوت ہو گئے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کی عبادت کا، وہ زندہ اور قائم ہے. اور جو عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد مات، وہ فوت ہو گئے. اور پھر پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے. اگر آپ کو موت وفات آ گئی یا آپ شہید کر دیے گئے، کیا تم اپنے قدموں سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم اپنے قدموں سے پھرو گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. صحابی کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے بھی تھی مگر ہمیں ایسے لگا کہ ابھی یہ نازل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی اور ہر بندے کی زبان پہ یہ آیت شروع ہو گئی، ہر بندہ یہ پڑھنے لگا، امت کو سنبھال لیا. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جب یہ آیت میرے کانوں میں پڑی اور مجھے ایسے لگا کہ یہ ابھی آیت اتری ہے، جیسے میں نے ابھی سنی، اس سے پہلے میں نہیں جانتا. میرے قدموں نے، میری ٹانگوں نے جواب دے دیا کہ میرا وہ قدم اٹھا سکیں، میرا بوجھ اٹھا سکیں. میں زمین پہ گر گیا کہ یہ تو بات ہو گئی. میں جو کہہ رہا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کہ اب بھی آپ جائیں پھر بھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. کہتے میں تو اس تسلی میں کھڑا تھا کہ وہ واپس آئیں گے. جیسے مجھے یہ پتا لگا یہ آیت پڑھی، میرے قدموں نے تو میرا بوجھ اٹھانا گوارا ہی نہیں کیا، میرے قدموں میں تو دم ہی نہ رہا اور میں گر گیا یہ سننے کے بعد. یہ مدینے کا منظر تھا، ہر کسی کا صدمہ. میں نے کہا انس کہتے ہیں اس سے تاریک دن ہم نے نہیں دیکھا، اس سے بوجھل دن ہم نے نہیں دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا. اور یہ 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا. سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن سے ملنے کے لیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کا بڑا کردار ہے. تو رو رہی تھیں، دونوں پوچھنے کہ روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ جگہ میں چلے گئے، رونا تو یہ آتا ہے اب ہمارے اندر وہی نہیں آتی، آپ تھے تو وہی آتی تھی. تو مسلمانوں ان خطبات کو یاد رکھنا. آپ اس مشکل وقت میں کبھی قبر کے بارے میں بات کر کے گئے، کبھی غلاموں کے بارے میں بات کر کے گئے، کبھی جزیرت عرب سے مشرکین کو نکالنے کی بات کر کے گئے، نماز کی تلقین کر کے گئے، اس حال میں اپنی نمازوں کی بات کر کے گئے، مسواک کر کے گئے، اپنی امت کو سمجھا کے گئے. اس حال میں آج امت وہ باتیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں
باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اصل حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا کیا جائے، جس دین کو لے کے آئے تھے اس پہ عمل کیا جائے، جو مشن آپ کا تھا اس کو مکمل کیا جائے، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم کوئی خوشی منائیں تو ہمارے اور غیروں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر 25 دسمبر کا منظر اور 12 ربیع الاول کا منظر ایک جیسا ہونے لگ جائے تو یہ بہت خرابی کی بات ہے۔ اگر وہ درخت سجائیں اور وہ گھروں کو سجائیں کہ 25 دسمبر ہے اور مسلمان اس کو منظر حدیث سے بھی نہ دکھائیں اور روایت سے بھی نہ دکھائیں، قرآن سے بھی نہ دکھائیں، صدیوں کی تاریخ میں نہ بتائیں، کہیں ہمارا دل چاہتا ہے، دلوں کی خواہشیں اسلام نہیں ہوتی، اللہ کی شریعت اسلام ہوتی ہے، قرآن و سنت اسلام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اس پہ کاربند رہنا ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری دنیا آخرت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ الاول ہے، رات 13 شروع ہو جائے گی، 13، 14، 15 یہ 3 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے یہ 3 روزے آپ نے چھوڑے نہیں ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے میں کبھی یہ 3 روزے نہیں چھوڑوں گا۔ تو نیکی کا کام ہے، تو انشاءاللہ یہ 3 روزے ایام 20 کے روزے ان کو کہتے ہیں، یہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اعز الاسلام والمسلمین۔